کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج الحمدللہ 5 رمضان المبارک کی تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج ہم نے 5ویں روزے کی سحری کھائی ہے۔ اللہ ہمیں مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں اور نماز تراویح کی صورت میں قرآن پاک بھی اللہ پاک ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جو ہے آداب نکاح ہے۔ نکاح کی فضیلت، نکاح کی شرائط، نکاح کے متعلق آج چند باتیں ہم گزارش کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ غافل بھی ہیں اور علم بھی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں اتر جائے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں کا۔ دوسرے مقام پر میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیں۔ تو میرے یہ رب کریم کا فرمان کتنا کمال کا ہے۔ بندے خود عرض کرتے ہیں، بندہ خود فریاد کرتا ہے کہ مولا مجھے میری بیوی سے اور میری اولاد سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ صاف بات ہے کہ جب ایک شخص، اگر باپ کی میں بات کروں تو باپ جو ہے جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اور جس گھر کے اندر اولاد نہیں ہوتی ہے وہ گھر سونا رہتا ہے۔ وہ گھر ایسا ہے کہ جیسا ویران گھر ہے، اور اس گھر کے اندر رونق نہیں ہے، اس گھر کے اندر وہ چڑیوں کی طرح چہکتی ہوئی آوازیں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت اور برکت دیکھو، اللہ پاک کے انعامات دیکھو کتنے کمال کے ہیں۔ جب میاں بیوی کے گھر میں ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت یا فضل ہوتا ہے تو پھر اس گھر کے اندر وہ رونقیں، وہ کھیلیں، وہ سب کچھ میسر ہو جاتے ہیں کہ انسان جب بھی باہر سے آتا ہے اور اپنے جب اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے اولاد اور گھر والوں کے لیے اتنی محبت پیدا فرما دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، نکاح کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نکاح کے فوائد بے شمار ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے نیک اولاد کا ہونا۔ نمبر 1، نیک اولاد کا ہونا یہ نکاح کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا، شہوت کا ختم ہونا۔ انسان کی جو ہوس جو ہوتی ہے، انسان کی جو شہوت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نکاح کی صورت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ گھر کی دیکھ بھال اور قبیلے کا بڑھنا بھی ہے، یہ بھی ایک نکاح کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ صاف بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کی صورت میں میاں بیوی زوجیت کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو اور اس وقت جب امت محمدیہ بڑھتی ہے تو اور قبیلہ اور وہ کنبہ جو ہے، وہ قوم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اور ان کے نان و نفقہ کا بندوبست کر کے ان کے ساتھ رہنے میں مجاہدے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک شخص نان و نفقہ کہتے ہیں کہ یعنی رہائش کا اور بیوی کا اور بچوں کا خرچ جو ہے وہ باپ کے ذمے ہوتا ہے،
اور اس کو پورا کرنا، اور جب یہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ زمین و آسمان جو ہے، یہاں تک کہ میرا رب ذوالجلال جو ہے وہ بھی اس بندے کے اوپر خوش ہو جاتا ہے جب اپنے اہل و عیال کو خیال کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا نیک ہو تو تجھے اس کی دعا سے برکت حاصل ہوگی، اور اگر جب تو فوت ہو جائے گا، یہ بھی ایک نکاح کا فائدہ ہے، اور یہ اتنا فائدہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کا عمل منقطع کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی عمل بھی اس کو اس کی قبر میں نہیں پہنچتا ہے سوائے 3 اعمال کے، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 صدقہ جاریہ، ایسا عمل کر جانا، یہ ایک الگ بات ہے موضوع سے ہٹ کے، لیکن یہ اولاد کے حوالے سے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، ان میں سے یہ ضمناً بات آ رہی ہے کہ ایک صدقہ جاریہ، ایسا عمل کر دینا، یعنی کہ جب تک وہ چیز چلتی رہے گی اللہ اس بندے کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ جیسے کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے اندر پنکھے چل رہے ہیں، یہ چٹائیاں ہیں، یہ صفیں ہیں، قلینیں ہیں، جو کچھ بھی چل رہا ہے، یا مسجد جب تک آباد ہے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی یعنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پھر جب تک نمازی اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ در و دیوار قائم رہے گی، اللہ اس کا ثواب جو ہے بنانے والے کو بھی پہنچاتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ پانی کا استعمال کر دینا، یعنی کوئی ایسے راہ پر نلکا لگا دینا کہ مسافر گزرتے ہوں تو وہاں پہ پانی استعمال کرتے ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ نمبر 2 علم نافع، ایسا علم چھوڑ کر چلے جانا کہ انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے شاگرد پڑھتے رہیں، اور یا پھر کتاب کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں جب کسی کو ہم وقف کر دیتے ہیں، جب تک وہ بندہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ بندہ نچیز جن اساتذہ کرام سے پڑھا، مثال کے لیے میرے اساتذہ میں سے جس طریقے سے میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور شرقپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جن کے سمجھ لو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کی پاؤں کا صدقہ الحمدللہ آج ہم یہاں تک ہیں، اور جن سے شعبہ تجوید و قرات میں نے پڑھا، میرے استاد گرامی اور پاکستان کا بہت بڑا ایک نام زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری عبدالغفار جیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میں نہ بھی نیت کروں ان کے لیے، میں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں میں نہ بھی نیت کروں ان کے صالح ثواب کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر اتنی زیادہ جو نبی سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ آسانیاں فرما دی ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھوں گا، میرا رب جو ہے ثواب ان کے قبروں میں پہنچائے گا۔ اور نمبر 3 میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد، کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کبھی نماز کا حکم دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو سکول کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تو دلواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ بچوں بتا تو صحیح کہ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے بتا تو صحیح کہ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ لیکن یاد رکھیں، جب ہم اپنی اولاد کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے، جب اسلام سے راغب کریں گے، ہمارا دنیا سے جانے کے بعد جب ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، ہماری اولادیں خود بخود مسجدوں میں آ کے اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد، اگر بیٹا نیک ہو تو تجھے اس کی دعا سے برکت حاصل ہوگی، اور اگر فوت ہو جائے تو بروز قیامت تیرا یہ شفیع ہوگا۔ اگر یہ اولاد فوت شدہ پیدا ہو جائے تو یہ تیرے لیے شفیع ہوگی، اور بروز قیامت کے دن اس وقت تک یہ قدم نہیں اٹھائے گی جب تک یہ بچہ جو ہے اپنے والدین کو ساتھ جنت کے اندر نہ لے جائے۔ اور فرماتے ہیں خوشگوار زندگی کے 8 خصائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 دینداری، یعنی یہ 8 چیزیں اگر جس عورت کے اندر پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی جو ہے دنیا کے اندر ہی اللہ نے جنت بنا دی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نمبر 1
عورت جو ہے وہ دیندار ہو، دیندار عورت ہو۔ نمبر 2 حسن اخلاق والی ہو۔ نمبر 3 حسن صورت ہو، خوبصورت ہو، پیاری ہو۔ فرماتی ہیں کہ نمبر 4 مہر کا کم ہونا ہو، اور نمبر 5 بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس عورت سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جنتی ہے، اس لیے کہ میری امت اور زیادہ بڑھے گی، میری امت میں اور زیادہ وسعت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ نمبر 6 کنواری ہونا، نمبر 7 اچھے حسب و نسب والی ہونا، اور نمبر 8 زیادہ قریبی رشتہ دار کا نہ ہونا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن پر احادیث اور اقوال دلالت کرتے ہیں، اور یہ 8 اقوال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 8 چیزیں پائی جائیں گی ان کی زندگی کے اندر خوشی آ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف سے نکاح کو روکنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نکاح کی چند صورتیں ہیں کہ اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت نکاح کرے، نکاح اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ شہوت جو ہے مجھ میں بہت زیادہ ہے، اب اس کے لیے اور نان و نفقہ بھی صورت اس کے اندر پائی جاتی ہو تو پھر اس کے لیے نکاح کا کرنا ضروری ہے۔ اور یعنی یقین نہ ہو، شہوت کا یقین نہ ہو لیکن اندیشہ ہو، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو جو نہ بھی نکاح کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ یعنی اس سے بھی اگر کم درجہ ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کا کرنا سنت ہے، اور نکاح کا کرنا سنت ہے۔ اگر جس کے اندر شہوت نہیں ہے یا نان و نفقہ کا عمل نہیں اس کے اندر ہے، یعنی وہ ذمہ نہیں اٹھا سکتا ہے، بیوی کے اخراجات کو نہیں اٹھا سکتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نکاح نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ روزے رکھے، بلکہ وہ روزے رکھے، اور روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ نکاح کے بعد ولیمے کا اختیار کرو، ولیمہ میری سنت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ولیمہ میری سنت ہے، اگرچہ آپ کو بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایسا ولیمہ نہ کیا جائے جس کے اندر صرف امراء ہوں، جس کے اندر صرف امیر ترین لوگ ہوں اور غرباء نہ ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ امراء کے ساتھ غرباء کو بھی ساتھ بلایا جائے۔ اور مہر کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ضروری ہے، اور آپ لوگوں نے ان کو یاد بھی رکھنا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے دیہات کے اندر جو اکثریت ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 1000 روپے لکھ دو جی، 1500 روپے لکھ دو جی۔ کیوں؟ مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مہر اپنی مرضی سے جو نہ مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کم از کم 10 درہم کے برابر کی رقم جو ہے وہ اتنی حق مہر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ 10 درہم ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے جو نہ بھی درمیان کتنی رقم بنتی ہے، اس کا موازنہ جو علماء نے فرمایا ہے اس کا یہ ہے کہ 2 تولے 11 ماشے چاندی ہو، 2 تولے 11 ماشے چاندی ہو، یہ یاد رکھنا ہے۔ 2 تولے 11 ماشے، آپ بھی بول لیں 2 تولے 11 ماشے چاندی ہو، اور اس کی اتنی رقم جو ہے وہ حق مہر کے اندر کم از کم ہے، زیادتی میں کوئی حد نہیں ہے۔ آپ 10,000 20,000 50,000 لاکھ 5 لاکھ بھی لکھوا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، فرماتے ہیں علماء کرام کہ زیادتی اتنی بھی نہ کی جائے کہ وہ بہتر نہیں ہوتی ہے، زیادتی اتنی بھی نہ کی جائے۔ بہت سارے مسائل پیدا ہوتی ہیں جب بھی ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے نکاح میں شریک ہوتی ہیں تو اس وقت یہ بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ اتنا حق مہر لکھا جائے، اتنا حق مہر۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ سماعت فرما لیں، یا اچھا یہ 11 ماشے 2 تولے 11 ماشے کی رقم جو ہمارے آج کل چاندی تولہ جتنے کے حساب سے چل رہی ہے، سنارے سے پتہ کر کے یہ معلوم کر کے جو نبی اس کی اتنی رقم جو ہے، اگر اس سے 2 4 500 زیادہ بھی لکھوا دی جائے گی تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔
تاکہ کمی پیشی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو کم از کم اتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ اب جن میرے نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی، اب یہ مسئلے کا پتہ ہے، یہ بیوی کا حق ہے۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ نے 1000 روپے لکھوا دیا تو بس ٹھیک ہے آپ لوگ چپ کر کے سنتے رہیں کہ اس میں تو ہمارا فائدہ ہے۔ نہ مسلمانوں، بلکہ یہ بیوی کا حق ہے اور اسلام نے اس کو ہمارے اوپر جو ہے لازم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو اس لیے یہ اتنا کم از کم حق مہر ہونا چاہیے، زیادتی میں کوئی حد نہیں ہے۔ تو اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ شادی کے رسومات، یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ بس اس کے علاوہ 6 چیزیں اسلام کے اندر جو ہمارے عمل کے اوپر لائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ فرض 2 چیزیں نکاح کے اندر، نمبر 1 ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ 2 گواہوں کا ہونا اور ایجاب و قبول، یہ 2 چیزیں نکاح کے اندر فرض ہیں۔ نمبر 1 واجب جو ہے وہ حق مہر ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو حق مہر کے اندر یعنی نکاح کے اندر فرماتے ہیں کہ نمبر 1 ولیمہ کرنا، نمبر 2 چھوارے تقسیم کرنا، اور نمبر 3 جو